اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کے حمد و ثنا تعریفات ملیائی کبریائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے. عالمین لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اگر انسان کی سوچ اچھی ہے، نیت اچھی ہے، فکر اچھی ہے، تو اس کا راستہ جو وہ چنے گا اس کا راستہ اچھا ہوگا. جس کا تعین وہ کرے گا اس کی منزل اچھی ہوگی. اور انسان کو اس کی فکر ہی، اس کی سوچ ہی، اس کی نیت ہی بلندیوں تک پہنچاتی ہے. انسان کی فکر ہی بندے کو پستیوں میں لے جاتی ہے، دھکیل دیتی ہے. جو لوگ عظیم مقصد رکھتے ہیں، جن کے مقصد بڑے ہیں، بڑے عظیم مقصد ہیں، پاکیزہ مقصد ہیں، جن کی سوچیں اچھی ہیں، جن کی فکریں اچھی ہیں، اور وہ دنیا کی فکروں سے غافل ہیں، دور ہیں، تو ان کے مقصد بھی اچھے ہیں، ان کی منزل بھی اچھی ہے، ان کے راستے بھی اچھے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کی فکروں میں الجھے ہوئے ہیں. ان کی سوچیں، ان کی فکریں، ان کی نیتیں صرف دنیا کی حد تک رہیں. ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی سوچ میں الجھا ہوا ہے. اور کسی کو روزی کی فکر ہے، کسی کو عزت و شہرت کی فکر ہے، اور کسی کو دنیا میں اپنی حیثیت منوانے کی فکر ہے. کوئی آنے والے کل کے لیے اندیشوں میں الجھا ہوا ہے، تو کوئی ماضی کی طرف یادوں یعنی پرانی یادیں، پرانے وقت، پرانے مسائل، پرانی پریشانیاں، پرانے واقعات میں الجھا ہوا ہے. اور کوئی آنے والے وقت کا سوچ رہا ہے اس میں مجھے کیا ہونا چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں، انسان کی جو فکر ہے، جو نیت ہے، اس کا دین کے اندر بڑا اہم کردار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فکر کے بارے میں، سوچ کے بارے میں، نیت کے بارے میں اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا بہت زیادہ مشہور نیت کے حوالے سے اکثر بیان ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنے بھی عمل ہیں سارے کے سارا دار و مدار بندے کی نیت پر ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا نتیجہ، رزلٹ ان انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی مل جائے گا، ملے گا. جس نے ہجرت کی دولت کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی، ہجرت اپنا علاقہ چھوڑا، شہر چھوڑا، ملک چھوڑا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ، رزلٹ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا. اور جس نے ہجرت کی مال کے لیے، دنیا کے لیے، یا فرمایا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، بس اس بندے کی ہجرت ان چیزوں کے لیے ہوگی جن کے
کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی. یعنی مختصر سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ جو بندہ جس نیت سے ہجرت کرتا ہے اس کو اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا. انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے. یعنی اگر انسان کی جیسی نیت ہوگی، چاہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے یا گناہ کا کام کرتا ہے، اگر اس کی نیت پر جیسے ہوگا، جیسی اس کی سوچ ہوگی، جیسی اس کی فکر ہوگی، جیسی اس کی نیت ہوگی، اس کا اجر، اس کا گناہ اس کے مطابق ملے گا. سیدنا ابو قبشہ انواری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربع نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے پیارے صحابی ابو قبشہ انصاری بیان کرتے ہیں فهو يتقي فيه ربه وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَأَفْضَلُ رِزْقَهُ اللَّهُ عِلْمًا. ابو قبشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں، یہ دنیا ان کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی. میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث بڑی لمبی ہے، سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا 4 بندوں کے لیے ہے. ایک بندہ وہ جسے اللہ نے علم بھی دیا، دولت بھی دی. پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے. جس بندے کو اللہ نے علم دیا، دولت دی، پھر علم تھا، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے مال کس طرح کماتا ہے اس کے بارے میں بھی ڈرتا ہے، کہیں حرام کا لقمہ نہ داخل ہو جائے. اب جب وہ خرچ کرتا ہے فضول خرچی سے بچتا ہے، صحیح طریقے صحیح جگہ میں خرچ کرتا ہے، فضول خرچی سے بچتا ہے. تو اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے. ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے. ایک بندہ کون سا ہے جسے اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. وہ بندہ کیا کرتا ہے مال خرچ کرنے اور کمانے میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے. پھر وہ اس مال کے ذریعے صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور اس مال میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ سب سے درجوں میں سے سب سے بہترین درجے پر ہے. اور آگے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت سے محروم رکھا، پھر اس کی نیت سچی ہے. پھر وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا، لیکن اس کی نیت بڑی اچھی ہے، نیت کا وہ بڑا سچا ہے، اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس بندے کی طرح عمل کرتا. لہذا اس کی اس سچی نیت کی وجہ سے پہلے بندے کے برابر اچھا ملے گا. پہلا بندہ جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کمانے میں اللہ سے ڈرتا ہے، خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اسی پیسے میں سے صلہ رحمی کا خیال کرتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بہترین درجے پر ہے. فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے، دولت نہیں ہے، لیکن اس کی نیت بڑی اچھی ہے، نیت کا وہ بڑا سچا ہے. کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں اس بندے کی طرح کمانے میں بھی اللہ سے ڈرتا، خرچ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتا.
सिला रहमी का ख्याल रखता, हकूकुल्लाह का ख्याल रखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसकी नीयत सच्ची थी तो इन दोनों बंदों को बराबर अजर मिलेगा। तीसरा बंदा वो है जिसे अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा लेकिन उसे इल्म से महरूम रखा, उसके पास इल्म नहीं है, मालो दौलत बड़ी है। तीसरा बंदा जिसके पास मालो दौलत है, इल्म नहीं है, वो अपने माल में गलत रवश इख्तियार करता है, गलत तरीके से कमाता है, गलत तरीके पर, गलत राहों पर खर्च करता है और हकूकुल्लाह का ख्याल नहीं रखता, अपने रब से डरता नहीं है, सिला रहमी नहीं करता। तो चौथा बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जो तीसरा बंदा है जिसके पास इल्म नहीं है, मालो दौलत है, कमाने में जब कमाता है तो कमाने में अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं रखता और जब खर्च करता है तो उस वक्त भी अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं रखता, सिला रहमी नहीं करता, गलत राहों पर चलता है, गुनाह करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दर्जों में से बदतरीन दर्जे पर है। आखिरी बंदा, चौथा बंदा जिसके पास न इल्म है न दौलत है लेकिन उसकी नीयत क्या है कि काश मेरे पास भी। चौथा बंदा जिसकी नीयत खराब है, कहता है काश मेरे पास दौलत होती तो मैं तीसरे बंदे की तरह खर्च करता, न कमाने में डरता, न खर्च करने में डरता, न सिला रहमी का ख्याल रखता, न हकूकुल्लाह का ख्याल रखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आखिरी बंदे दो जिसके पास इल्म नहीं था, दौलत थी और वो गलत तरीके से कमाता था, गलत तरीके से खर्च करता था, न सिला रहमी का ख्याल रखता था, न हकूकुल्लाह का ख्याल रखता था। और चौथा बंदा जिसके पास न इल्म है न दौलत है, उसकी नीयत पर डिपेंड किया जा रहा है कि वो उसकी नीयत क्या थी कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं तीसरे बंदे की तरह खर्च करता, न कमाने में डरता, न खर्च करने में डरता, न सिला रहमी का ख्याल करता, न हकूकुल्लाह का ख्याल रखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे की सोच के मुताबिक इसका और तीसरे बंदे का गुनाह बराबर लिखा जाएगा। यह भी बदतरीन दर्जे पर फायज है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बात समझाने का मकसद ये था, सिर्फ दो ही हदीसें आप भाइयों के सामने बयान की हैं कि अपनी फिक्रें, अपनी सोचें, अपनी नीयतें ये ठीक होनी चाहिए, वरना नुकसान क्या होगा अगर सोच गलत है, नीयत गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी फिक्र अच्छी होगी तो फिर क्या होगा अगली हदीस के मुताबिक कि हमारा दर्जा अच्छा, हम अच्छे दर्जे पर फायज होंगे। अगर हमारी सोच गलत होगी, हमारी नीयत नहीं ठीक होगी तो फिर नुकसान क्या होगा तीसरे बंदे की तरह जिसके पास इल्म तो नहीं था, दौलत थी लेकिन अल्लाह का डर नहीं था, अल्लाह का खौफ नहीं था, न कमाने में डरता था, न खर्च करने में डरता था, न सिला रहमी करता था, न हकूकुल्लाह का ख्याल रखता था।